نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، تم رائنا مت کہو اور انظر نہ کہو اور سنو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ یہودی بھی شریک ہو جاتے تھے، اور یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ان کو شرارت کی سوجتی تھی تو یہ ایک لفظ کہا کرتے تھے، رائنا۔ رائنا اس کو تھوڑا کھینچ کر بولتے تھے، رائنا۔ ویسے تو رائنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے۔ جب کوئی آدمی بات کہتا ہے اور سننے والوں میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، بات سنی نہیں یا سمجھنے میں کچھ دقت محسوس ہوئی، تو ان میں سے کوئی ایک بول پڑتا ہے کہ بات کی دوبارہ سے وضاحت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہم آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں، سن نہیں پائے ہیں۔ ایسا تو عام مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، مدارس میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہودیوں کے یہاں رائنا اس کو جب کھینچ کر بولتے ہیں تو اس کا معنی ان کی زبان میں، عربی زبان میں نہیں، ان کی اپنی زبان میں چرواہے کے ہیں، اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ رائنا نہیں کہتے تھے، بلکہ عین کو تھوڑا کھینچ کر اپنی زبان کے حساب سے چرواہا بناتے تھے، اور پھر الیاذ باللہ تمسخر کے طور پر، شرارت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ مسلمان جو سادہ لوح تھے وہ ان کی شرارت کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ رائنا کہہ رہے ہیں یا رائنا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سچے مسلمانوں پر اس معاملے کو واضح فرمایا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رائنا کا لفظ استعمال نہ کریں۔ یہودی جو استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا یہ مکر چھپا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو آگے چل کر اگر اس طرح کی ضرورت پیش آئے تو وہ یہودیوں کی نقل کرتے ہوئے وہ بھی رائنا ہرگز نہ کہیں، بلکہ وہ انظر نہ کہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں انظر نہ، اے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجیے۔ اور آگے فرمایا واسمعوا، بات کو توجہ سے سنو، خوب غور سے سنو نبی کی بات کو، تاکہ انظر نہ کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اور آگے فرمایا یہ حکم واضح کر دیا گیا ہے کہ آج کے بعد رائنا نہیں کہنا ہے، وقت ضرورت انظر نہ کہنا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانے گا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب تیار ہے۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے کافر لوگ ہیں، دین اسلام کو قبول نہ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یعنی یہودی عیسائی وغیرہ، جن کے نبیوں پر پہلے زمانوں میں کتابیں نازل ہوئی آسمان سے، اس نسبت سے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتاب والے۔ تو چاہے دین اسلام قبول نہ کرنے والے یہ اہل کتاب ہوں یا یہ کہ مشرکین ہوں، یہ بالکل نہیں چاہتے کہ تم پر، مسلمانوں پر، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، طاقت حاصل ہوئی، مسلمانوں کا دبدبہ ہر اگلے دن بڑھنے لگا، دنیا کی قومیں اسلام کے زیر نگی آنے لگی، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہونے لگا۔ تو یہ چیز یہودیوں کو اور مشرکین کو کھلتی تھی، وہ اس سے پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل سرنگو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، کمزور دیکھنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا اور اسلام کا کسی بھی طرح کا عروج ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں دین اسلام قبول نہ کرنے والے، چاہے تو وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، یہ بالکل نہیں چاہتے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی بھی درجے میں عروج یا استحکام حاصل ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دے، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ مخصوص کر لیں۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا ہے، اور اس کی برکت سے یہ عروج حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے برا چاہنے سے بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، یہ آج بھی ہے۔ اسلام کے ساتھ مضبوط وابستگی کے نتیجے میں صحابہ کرام نے ہر طرح کی عزتیں حاصل کی، وہ دنیا میں فاتح بن کر زندہ رہے، اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ تو مذہب اسلام کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ بھی مضبوط اور مستحکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے گا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ قرآن میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، صحیح معنوں میں ہماری زندگی اسلام کے تابع ہو جائے، ہم اسلام کو سیکھنے والے، سمجھنے والے اور دوسرے لوگوں کو صحیح طور پر سکھانے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہی نصرت، وہی مدد ہمارے ساتھ بھی شامل حال ہوگی، اور ہم بھی دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو پہلے والی آیت ہے جس میں رائنا کا لفظ آیا ہے، تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس کا معنی سننے والا غلط سمجھتا ہو، لفظ اپنی جگہ بھلے ہی صحیح ہو، لیکن یا تو یہ کہ وہ گالی بن گیا ہو، سننے والوں کو اس سے دقت ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، تو ایسے لفظ کو خاص طور سے برے ارادے سے، غلط نیت سے، کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں کہ ان علاقوں کا اگر نام لیا جائے تو حقیقت میں تو وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن آج کل لوگوں نے بالکل ان کے استعمال کو گالی بنا، جیسے بنگالی۔ صحیح ہے، بنگال ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، وہاں رہنے والوں کو بنگالی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے بات چیت میں اگر کسی کو پریشان کرنے کے لیے، دل دکھانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے او بنگالی کہہ کر مخاطب کرے، تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ایسا کرنے والا گنہگار ہے۔
اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا لفظ ہے جس سے اگلے کو دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، تو آپ ایسے لفظ کو استعمال ہی نہ کریں۔ یہ اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔